یہ اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ ٹرمپ نے آنے سے پہلے اپنے حلف سے پہلے دو جنگوں کو تقریباً وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو غزہ میں جو اگریمنٹ ہو رہا ہے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ چلے گا کب تک. دوسرا یوکرین سے وہ خود تو پیچھے ہٹ گیا ہے، یورپ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ ٹرمپ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، تو یہ کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ چائنا کی طرف اس نے سارٹ آف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ کسی تنازع کا حصہ بنتا ہوا فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا. پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، وہ جو حسینہ واجد کے ملک چھوڑ کے بھاگ جانے کے بعد جو صورتحال بنی تھی، اب وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں بدل گئے ہیں. آپ سمجھے کہ معاہدے ہو چکے ہیں، دفاعی معاہدے ہو گئے ہیں. دفاعی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع بنگلہ دیش کا دفاع، بنگلہ دیش کا دفاع پاکستان کا دفاع، یہ اس حد تک ہمارے ان کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ ہو چکے ہیں. ناظرین، دو بڑی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ایک پاکستان بنگلہ دیش تعلقات اور اس کے نتیجے میں انڈیا کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا، اور دوسرا کہ روس ایڈوانس کر رہا ہے، روس کی ایڈوانسمنٹ جاری ہے اور وہ ایک سے ایک ملک سے آگے اپنے تعلقات جو ہے اس کو بڑھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، نیٹو والوں کو. تو یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اور سب سے پہلے روس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ ٹرمپ نے آنے سے پہلے اپنے حلف سے پہلے دو جنگوں کو تقریباً وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو غزہ میں جو اگریمنٹ ہو رہا ہے تو دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اگریمنٹ چلے گا کب تک. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یوکرین سے وہ خود تو پیچھے ہٹ گیا ہے، یورپ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اور سایہ آف ریلیف آیا ہے یورپ میں اور پورے یورپی کنٹریز میں، یورپی یونین میں. وہ اس لحاظ سے آیا ہے کہ ادھر اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی، انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی گیس اور انرجی کی پرائسز کی وجہ سے. تو اب سب سے بڑے آرڈرز یورپین کنٹریز نے دیے ہیں رشین کمپنیز کو، گیس فراہم کرنے والی کمپنیز کو. سب سے بڑے آرڈرز جو ہیں وہ اس 2025 کے جو سب سے بڑے آرڈرز ہیں وہ گیس کے جو ہیں وہ رشین کمپنیز کو ملے ہیں. تو ٹھیک ہے، رشیا کا بہت نقصان ہوا ہوگا، جنگ تو جنگ ہوتی ہے، لیکن اب اس کو یہ ایک اچھا فائدہ بھی مل رہا ہے. تو اس سے یا اس کے علاوہ جو رشین عزائم ہوں گے اس کے ڈیزائنز جو بھی ہیں اس کے تحت اب وہ ایران میں بھی آگے ہیں، اور ایران کے ساتھ انہوں نے اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. وہاں پہ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پلانٹ دو لگائے گا، اور پھر یہ کہ تجارتی تعلقات بھی. یہ تو ایک طرف کی ایک ایڈوانسمنٹ ہے. لیکن دوسری ایران میں ہی آج دوسرا واقعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے دو ججز کو سر عام قتل کر دیا گیا. تو ایران جیسی حکومت میں اندر گھس کے دو ججز کو کیسے مار سکتا ہے، ججز کو کیوں مار سکتا ہے؟ تو یہ چھوٹی موو نہیں ہے. بیسیکلی اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ اصل میں لنک کر رہی ہے سی آئی اے کی جو انوالومنٹ ہے ان دا ایران. اور وہ کیا ہے؟ وہ سی آئی اے اور اسرائیل اس وقت وہاں پہ رجیم چینج چاہتا ہے. تو وہ اپنی کوششوں میں ہے، اور ادھر سے روس آ ٹپکا ہے. اور روس وہاں ہی نہیں آ ٹپکا، روس کو لیبیا کے ایک ایئر بیس بھی مل گیا ہے. وہاں کے کمانڈر ہیں ہفتار، انہوں نے لیبیا کا ایک ایئر بیس دے دیا ہے جو چاڈ اور سوڈان کی سرحد کے قریب ہے. تو اس طرح سے روس سوڈان اور چاڈ کی سرحد کے اوپر بھی اپنی ایئر بیس بنا کے بیٹھ جائے گا. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گرین لینڈ کا ایشو چل رہا ہے، تو ادھر سے یہ ابھی ایک کچھ گھنٹوں پہلے کوئی فرینچ جہاز جو ہیں جو نیٹو کا حصہ ہیں وہ وہاں سرویلنس کر رہے تھے
بالٹک سی میں، بالٹک سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالٹک سی جو ہے یہ گرین لینڈ اور رشیا کے درمیان میں ہے، تو وہاں پہ وہ سرویلنس کر رہے تھے تو رشین نے انہیں بھگا دیا ہے، اور رشین وہاں پہ کنٹرول جو ان کا ٹاور ہے، راڈار ہے، اسے کہا گیا ہے کہ نکل جاؤ ورنہ تمہیں فائر کر دیں گے، جیم کر دیں گے۔ تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں بڑی کھلی دھمکی ہے اور اس پہ کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رشیا کا اگریسو سٹائل ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اسی طرح وہ اب شاید جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو سیرین گورنمنٹ، جو نئے لوگ وہاں پہ آئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، ان سے بھی وہ بات چیت جو ہے وہ کرے گا، اور وہ ابھی تک انہوں نے اپنی بیس وہاں سے پوری طرح اٹھائی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے بھی بہت بڑا وہاں پہ ان کو نکل جانے کا حکم بھی نہیں دیا، جو نئے لوگ آئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ایک نیا جوڑ توڑ جو ہے یہ اس خطے میں ہے، اور اس جوڑ توڑ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیا آگے جا کے امریکہ جو ہے وہ ٹکرائے گا، یا وہ بقول ٹرمپ کے جو اس نے چینی صدر کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور بڑی طویل گفتگو ان کے مطابق ہوئی ہے، ایک لمبی کال ہوئی ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ میں نے اور چینی صدر نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہم عالمی امن کو ہر صورت برقرار رکھیں گے۔ تو یہ جو اس کی دھمکیاں تھیں چائنا کو، اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایک ٹرمپ جو ہے وہ کہتے تھے نا کہ ٹرمپ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، تو یہ کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ چائنا کی طرف اس نے سارٹ آف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے جا کے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ کسی تنازع کا حصہ بنتا ہوا فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ جو ایران میں جو ایک یدھ پڑنے والا ہے، جو امریکہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے اور ادھر سے رشیا آ گیا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا ایریا آپ کو پتہ ہے کہ تنازعات سے بھرپور ہے۔ ادھر سے یمن ہے، اور ادھر سے اسرائیل اور غزہ کا ہے، اور ادھر سے یہ عراق ہے، اور ساتھ ہی ایران ہے، اور ساتھ ہی افغانستان بھی ہے۔ اور افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے کیا، میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا مقاصد ہے، کیا ڈیزائن ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ ٹاپل ہو جائے۔ تو یہ اس وقت اس کو مد نظر رکھیں۔ اور دوسری طرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، وہ جو حسینہ واجد کے ملک چھوڑ کے بھاگ جانے کے بعد جو صورتحال بنی تھی، اب وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں بدل گئے ہیں، اور پاکستان نے یہ جو ابھی آئے ہوئے تھے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الاسلام، ان کی آرمی چیف سے جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، ان کی ایئر چیف سے ملاقات ہوئی، ایئر ہیڈ کوارٹر میں انہیں بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور آپ سمجھے کہ معاہدے ہو چکے ہیں، صرف کچھ لکھت پڑھت یا باقی چیزیں ہوں گی۔ یہ معاہدے ہو گئے ہیں، دفاعی معاہدے ہو گئے ہیں۔ دفاعی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع، بنگلہ دیش کا دفاع، بنگلہ دیش کا دفاع، پاکستان کا دفاع، یہ اس حد تک ہمارے ان کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروس جو ہے ان کی شیئرنگ ہے، اور اس شیئرنگ کا مطلب کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو را کا ایلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو کہ حسینہ واجد کے دور میں را وہاں پہ آ کے آپریٹ کر رہی تھی، ایون سول سروس میں، سول سیکٹر میں، آرمی کے اندر موجود تھی۔ آرمی کو وہ جو بنگلہ دیش آرمی ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ دو طرفہ تعاون، وہ نہیں ہے، اندر جا کے بیٹھ کے ان کو وہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو ان کی اپنی جو ان کی فیسیلیٹیشن تھی، یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا دشمن کون؟ پاکستان، تو پاکستان کے حوالے سے ہی وہ ساری وہاں پہ اپنی کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو اب وہ جو ایلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آئے ہوئے تو لوگ شاید چلے گئے ہوں، یا کہیں نہ کہیں بھیس بدل کے موجود ہوں، لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو اپنا بنایا ہوگا،
اور اس کی جو بھی شکل ہوگی، وہ جاسوس کی شکل ہوگی، وہ اپنے آپریٹر کی شکل ہوگی، یا جو بھی ہے، اس کو یہ کلینزنگ آپریشن جو کرنا ہے، یہ اس کی ایک اب وہاں پہ ایک کلینزنگ آپریشن کی ضرورت ہے کہ وہاں سے را کا صفایا کیا جائے، را ایلیمنٹ کو نکالا جائے اگر بنگلہ دیش نے آگے سروائیو کرنا ہے۔ تو یہ اس حکومت نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ یہ جو انٹیلیجنس لیول پہ جو تعاون ہے، یہ بیسیکلی یہ تعاون ہے، اور یہ کہ وہ پاکستان سے JF-17 تھنڈر جو ہے وہ لے گا، اور اس میں ان کو اس کا اشتراک ہوگا، مطلب اشتراک کی لیول تک بھی چلا گیا ہے۔ معاملات جا رہے ہیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ چائنا، پہلے پاکستان اور چائنا یہ جہاز بنا رہے تھے اور اس کی اپ گریڈیشن میں بھی اکٹھے چل رہے تھے، اب یہ تینوں ملک اس میں ہوں گے، اور یہ جہاز جو ہے وہ بہت اپ گریڈ ہو رہا ہے پہلے سے، یہ ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں ہوا، اس میں اس کو دنیا کی جو، اور دنیا میں کون سب سے بڑا جو اسلحہ بناتا ہے وہ فرانس، برطانیہ اور امریکہ پہلے، پھر آپ فرانس، پھر برطانیہ یا کوئی اور ملک ہوگا، اس میں جو سب سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے JF تھنڈر کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ چائنا اور بھی بہت کچھ کر رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں، بلکہ وہ کچھ کر رہا ہے جو امریکہ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو اگلے ویلاگ میں دوں گا، لیکن فی الحال یہ جو JF-17 تھنڈر ہے یہ اپ گریڈڈ ہوگا، اور اس میں بنگلہ دیش میں شامل ہوگا۔ دوسری طرف بھارت نے جو ڈرون لیے تھے اسرائیل سے، ہرمز، اور ان کو انہوں نے اپنا نام دے دیا تھا درشٹی 10 کا نام دیا تھا، وہ بیسیکلی وہ جو اڈانی گروپ ہے ان کا ایک ٹیگ لگوایا تھا، جو مودی کا یار ہے اڈانی، وہ وہاں کا سرمایہ کار ہے، اور وہ کس طریقے سے دنوں میں سرمایہ کار پلس سے پلس ہوا، تو اس گروپ نے وہ جو وہاں سے لے کے اور اس کے اوپر سٹکر جو ہے وہ اڈانی گروپ کا لگا کے تو انڈین ایئر فورس کو بیچا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ وہاں نہیں، وہ پہلے تجربے میں ہی مارا گیا ہے۔ تو یہ جو انڈیا ہے یہ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کی مار ہے، یہ کیا ہے کہ شروع سے یہ اسلحے میں ہم سے پیچھے، ٹھیک ہے اکانومی بڑی ہے، باقی سب کچھ ہے، اور اس کی وجوہات اور بہت سی ہیں جو کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ادروائز اللہ ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوا، لیکن اسلحہ کے معاملے میں وہ ہم سے پیچھے ہی رہا ہے، اپنی ساری وہ ایڈوانٹیجز کے باوجود اور ساری اپنی جو بھی اس کو مختلف شعبوں میں رہی ہے، اس کے باوجود وہ اسلحہ میں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے پاس رشین سارا کا سارا اسلحہ تھا، رشین جہاز سے، رشین ٹینکس تھے، یا پھر زیادہ زیادہ اس نے فرانس سے بوفور گن لی تھی، اور وہ بھی ایک سکینڈل کی نظر ہو گئی تھی، بڑی گن تھی، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس امریکی اسلحہ رہا، کیونکہ ہم امریکی بلاک میں تھے، تو ہمارے پاس جو پریسائز اور پریسیجن والا جو مطلب ٹارگٹ کو پریسائزلی اٹیک کرنے والے اور جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ موجود رہا۔ تو اب جو ہے پاکستان چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا اب اسلحے کی دوڑ میں امریکہ کو نیچا دکھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس کی تفصیلات میں نے جیسے کہا بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس وقت چائنا کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اور اب وہ بنگلہ دیش بھی اس الائنس میں، تو یہ ایک نیو الائنس جو ہے پاکستان، چائنا اینڈ بنگلہ دیش الائنس، یہ اب ابھرا ہے، اور یہ جو بھارت ہے اس کے مقابلے میں ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی بنا ہوا ہے، اور وہ اس خطے میں امریکہ کے جو ڈیزائنز ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے، تو پھر یہ بہت ضروری تھا، اور وہ ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بنگلہ دیش میں جو تحریک چلی، جس طرح اب میں ایران میں کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج ہے، تو بنگلہ دیش میں بھی CIA نے چلائی تھی، لیکن الٹی پڑ گئی، ہاتھ کسی کے اور آ گئی، مطلب کر کوئی اور رہا تھا، فائدہ کسی اور کو مل گیا، تو فائدہ تو ظاہر ہے پاکستان کو اور چائنا کو ملا ہے۔ تو اب ایران میں کیا ہوتا ہے اور اس خطے میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، فی الحال اتنا ہی۔